کے پاس صحت ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے، پر اگر اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اگر دولت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اس کو ادھورا سا لگتا ہے، کیونکہ صحت ٹھیک نہ ہونا ایک بڑا معاملہ ہے۔ مگر آج کل کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بیماریاں جو ہے وہ اب پائی جا رہی ہے لوگوں میں، اور ہر ایک گھر میں آپ دیکھیں گے کہ سٹاک بنا ہوتا ہے دوائیوں کا۔ لوگ سیلف میڈیکیشن بھی کرتے ہیں، پر اس کے باوجود بھی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مختلف بیماریوں کے لیے، تو ہر ایک گھر میں آج آپ دیکھیں گے کہ دوائیاں رکھی ہوئی ہے اور لوگ دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ بیماریاں کافی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ ریزن کیا ہے کیوں بیماریاں بڑھ رہی ہے، یہ جو ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ پر آج کا جو مدعا ہم نے چنا ہے، جو ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، وہ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر ہے۔ اور یہ بیماری جو ہے ہائی بلڈ پریشر، یہ ہر گھر میں ہے، ہر گھر میں بلڈ پریشر کی دوائی آپ کو ملے گی۔ گھر والے جو ہے وہ بلڈ پریشر کے میں انوالو ہو رہے ہیں، اور خاص کر اب جو نوجوان طبقہ ہے ان میں بھی پایا جا رہا ہے کہ ان میں ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے۔ تو کیا ریزنز ہیں، کیا وجہ ہے، اسی پہ آج ہم بات کریں گے مدعا پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں مشہور معالج، ڈاکٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر نثار الحسن۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں۔ جب ہم ہائی بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں، ہائپر ٹینشن کی بات کرتے ہیں، تو ہر ایک گھر میں اب یہ پایا جا رہا ہے کہ اگر 5 فیملی ممبرز ہیں تو 1-2 میں یہ ضرور ہائی بلڈ پریشر ہوگا۔ دوائی گھر میں رکھی جاتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی۔ پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ وجہ کیا ہے، بیسک ریزنز کیا ہے، کیوں اب جو یہ ہائی بلڈ پریشر ہے اس کی جو تعداد ہے لوگوں میں وہ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے؟ بلڈ پریشر کے حوالے سے اگر آپ بات کرو گے، اور خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے بلڈ پریشر کی تعداد خاصا بڑھ گئی ہے۔ دیٹ مینس کہ اوور دی ایئرس اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جینیٹک، اگر آپ کو فیملی ممبر میں ہے تو دوسرا فیملی جینیٹک ہسٹری ہے، فیملی ہسٹری ہے تو آپ میں بھی آ سکتا ہے۔ تو کچھ سیکنڈری کازز بھی ہے اس میں، کہ اگر آپ کو انڈر لائن کوئی میڈیکل کنڈیشنز ہے، سپوز کڈنی ڈیزیزز ہے، باقی اینڈوکرائن ڈیزیزز ہے، کہ اگر آپ کا کوئی انڈر لائن پرابلم ہے اس سے بھی ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ مطلب کچھ عرصے سے جس میگنیچیوڈ سے بلڈ پریشر کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس کی ایک وجہ جو ہے لائف سٹائل جو شفٹ ہو گیا ہے، کھانے پینے کا، سیڈنٹری لائف سٹائل کا، خاص طور پر جو کھانے پینے کا ہو گیا کہ یہ جنک فوڈز، پروسیسڈ فوڈز، کیونکہ ان کی وجہ سے بیسیکلی نمک کی تعداد، فیٹس کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جس سے آپ کو آج دنیا بھر میں، اور کشمیر کے حوالے سے بھی اگر بات کرو گے، اس کے ہائپر ٹینشن کے جو کیسز ہے، کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ہائپر ٹینشن کیا ہے؟ اس بیسیکلی اگر بلڈ پریشر پہلے یہ ہوتا تھا، اگر کسی کا 140/90 ابو ہوتا تھا، دیٹ واز ہائپر ٹینشن۔ لیکن 2017 میں گائیڈ لائنز چینج ہوگی، اگر کسی کا بھی نمبر 130/80 ہے اس کا بلڈ پریشر ہے۔ پہلے ہم کشمیر کے حوالے سے بولتے تھے 1 in every 3rd person has high blood pressure، لیکن جب سے یہ نئی گائیڈ لائنز آ گئی ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر اگر 130/80 سے اوپر ہے، تو under these guidelines now every other Kashmiri has, that means 50% of Kashmiris will be under the dragnet of hypertension. That means we have around 70 lakhs is the population, 35 lakh population in Kashmir under new guidelines are living with high blood pressure now. And this is huge. This is huge. That means this is number 1 disease. Every other person, this is alarming. تو اس بلڈ پریشر کا بیسکلی ہے، اس کو انیشیلی یو ڈونٹ ہیو اینی سمٹم، کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، سو پیپل ڈونٹ نو دے ہیو بلڈ پریشر۔ یہ دس از ویری امپورٹنٹ، پبلک کو یہ سمجھنا آپ کی وسادت سے امپورٹنٹ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سر درد از بلڈ پریشر، وچ از اے myth. Headache is not blood pressure. بلڈ پریشر از اے سائلنٹ ڈیزیز، اور اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں۔ اس کو اس لیے سائلنٹ ڈیزیز یا سائلنٹ کلر کہتے ہیں کہ بیکاز اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی سمٹمس۔ یہ آپ کو تبھی پتا چلے گا، آپ روٹینلی جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو بلڈ پریشر چیک کرے گا اور آپ کا بلڈ پریشر ہو جائے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، یا آپ
इवन घर में भी आजकल ब्लड प्रेशर मशीन सबको होती है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू चेक द ब्लड प्रेशर. अब इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, यू डोंट नीड एक्सपर्टाइज, यू कैन जस्ट चेक द ब्लड प्रेशर. बट यस, पीपल हैव टू बी टॉट कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं. डॉक्टर साहब एक इम्पोर्टेंट चीज आपने कही है कि जानना बड़ा जरूरी है कि ब्लड प्रेशर इंसान को इसको चेक करना बड़ा जरूरी है, पर इसमें सिम्टम्स नहीं है. अब जब सिम्टम्स नहीं है तो इंसान इसको फॉर ग्रांटेड लेता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं तो मुझे जरूरत ही नहीं है चेक करने की. अगर वो डॉक्टर के पास ज्यादा भी है किसी और बीमारी के इलाज करने के लिए तो डॉक्टर उसको ब्लड प्रेशर चेक भी नहीं करता है. तो कैसे नहीं रूप साहब पता है, ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम हर साल क्यों मनाते हैं? जी, हर साल May 17 जो गया कल, every year we celebrate this with this aim just to make people aware कि that they have to know their number. वो ये है कि हर डॉक्टर को, जो भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है चाहे क्लिनिक में या अस्पताल में, it is obligatory on him कि वो सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक करे. मैंने बार बार ये कहा है कि अगर हाइपरटेंशन की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वी हैव टू डू पॉपुलेशन स्क्रीनिंग. हमें अब पब्लिक में जाना है एंड वी हैव टू स्क्रीन पीपल बाय वे ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज, ताकि हमको पता चले कि कितना मैग्नीट्यूड है इस ब्लड प्रेशर का. इसीलिए पब्लिक को हम अवेयर इसलिए करते हैं कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे आपका ब्लड प्रेशर वो चेक कर. इफ ही डज नॉट चेक योर ब्लड प्रेशर, you have to ask कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो, because it is mandatory. डॉक्टर साहब ये मेरा जाती तजुर्बा भी है, ये मेरा जाती तजुर्बा जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं कि कई डॉक्टर्स तो ये भी कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर चेक ना करे रेगुलरली, ये इंसान आदी बन जाता है. अगर किसी को होगा नहीं फिर तो वो जो उसमें जहन में आता है कि नहीं ब्लड प्रेशर चेक करना है तो उस वजह से उसको ब्लड प्रेशर बीमारी लग सकती है. पर इंसान कई डॉक्टर, मेरा जाती तजुर्बा है कि डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है चेक करने की. नहीं, ये इट इज मैंडेटरी कि जब भी आप किसी दूसरे वजह से किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट लाजमन है. एवरी डॉक्टर हैज टू चेक द ब्लड प्रेशर, न सिर्फ अडल्ट्स का बल्कि पीडियाट्रिक्स. पता है, ये देखा गया है कि बच्चों में जो है पीडियाट्रिशियंस वो नहीं देखते थे. बिल्कुल रिकमेंडेशन इज कि अगर 3 साल का बच्चा 3 years एंड ओल्डर है उसको भी आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है. So every child doctor, pediatrician has to check blood pressure on the child, क्योंकि यही सारे लोग 10 साल 20 साल के बाद जब बड़े हो जाते हैं they come up with heart attacks. Young people die because of heart attacks. यही तो है pediatric ignored hypertension. They come with heart failures. यही stroke लेके फिर आते हैं kidney failure. आपने देखा होगा young people come with heart attacks. Young people with because क्योंकि ये जो चाइल्डहुड में होते हैं इनका ब्लड प्रेशर हम चेक नहीं करते. सो जब 5, 10 साल 20 साल के बाद ये 20 साल के हो जाते हैं, 22 साल के बाद होते हैं, दे कम टू अस विद हार्ट फेलियर, दे कम टू अस विद कॉम्प्लिकेशंस लाइक क्रॉनिक किडनी डिजीज. फिर उसमें तो कोई इलाज नहीं है, फिर किडनी बदलनी पड़ती है, हार्ट अटैक हो जाता है, सीवियर दे डाई, स्ट्रोक हो जाता है, दे गेट डिसेबल्ड फॉर द लाइफ, किसी की आंखें खराब हो जाते हैं, ही इज ब्लाइंड फॉर लाइफ. सो दैट इज व्हाई अवेयरनेस के हवाले से अभी भी पब्लिक में बहुत कम है. ये पब्लिक को पता भी नहीं. जब मैं पिछले साल एक सेमिनार में था, मेनी पीडियाट्रिशियंस वर टेलिंग नो वी डोंट चेक ब्लड प्रेशर. तो ये सितमजरी है डॉक्टरों के साथ, जबकि एवरी चाइल्ड हैज टू बी स्क्रीन फॉर हाई ब्लड प्रेशर. सो इसलिए मेरा ये मानना है कि जब तक ना आप पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करोगे, हर अस्पताल में आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे, हर डॉक्टर को ये अवेयर करोगे, पब्लिक को अवेयर करोगे कि आपका ब्लड प्रेशर तभी डिटेक्ट हो जाएगा जब आप चेक करोगे, उससे पहले नहीं करोगे. जब आप चेक नहीं करोगे देन यू एंड अप इन कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपका स्ट्रोक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको दोनों गुर्दे खराब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलता है जब आपकी दोनों आंखें की बीनाई खत्म हो जाती है. और इन कॉम्प्लिकेशंस का फिर कोई इलाज नहीं. डॉक्टर साहब अगर कितना बिल्कुल जी कंटिन्यू, कितना जरूरी है कि आपकी वसादत से पब्लिक को ये अवेयर करना. अगर आपका डॉक्टर ब्लड प्रेशर नहीं देखता है, इट इज योर राइट टू टेल हिम मेरा ब्लड प्रेशर देखो. लेकिन आप ये एक चीज है कि ब्लड प्रेशर देखने में आपको इस साल का जो थीम था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का, आप ब्लड प्रेशर भी देखो लेकिन करेक्टली देखो. आपने देखा होगा आउटडोर्स में, आपने देखा होगा क्लिनिक्स पे,
کتنا رش ہوتا ہے اور کیسے ڈاکٹر بلڈ پریشر دیکھتا ہے. اسی لیے میں نے بار بار یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہر ہسپتال میں, کیونکہ یہ نمبر 1 ڈیزیز, جو ہاف پاپولیشن از انڈر ہائپر ٹینشن, سو کتنا ضروری ہے جب آپ کا ڈائبٹیز کلینک سپریٹ ہوتا ہے, باقی سب اسپیشلٹیز سپریٹ ہوتا ہے, وی شوڈ ہیو ان ایچ اینڈ ایوری ہاسپٹل اے سپریٹ ہائپر ٹینشن کلینک جہاں ڈاکٹر صاحبان ہوں گے, اسی لیے کہ بلڈ پریشر ایکوریٹلی اس پیشنٹ کا میجر کریں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ چیک کرنے کی آپ نے بات کی نا, چیک اینڈ بیلنس صحیح ہونا چاہیے. جو آج یہ الیکٹرانک جو گیجٹس آئے ہیں, جو بلڈ پریشر مشینز بھی آئی ہیں, کئی ڈاکٹر سے جب میری بات ہوئی نے کہا کہ چاہیے جو بھی چیک کرے, ایک تو یہ ہو کہ ایکسپرٹ ہی ہو, کیونکہ عام جو لوگ ہیں ان کو صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے یہ بلڈ پریشر کرنا. اب جو ایکسپرٹ ہو وہ بھی 3 بار کرے, جو الیکٹرانک ہے 3 بار لازمن ہے کہ چیک کرے آپ بلڈ پریشر, تبھی آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ آپ نے اب ایکوریٹ میجرمنٹ کی بات کری. جب آپ کے پاس آؤٹ ڈور میں ہوتے ہو, آپ پیشنٹ آ جائے گا, جب یہ آتا ہے اس کو پہلے بٹھانا ہے آپ کو 3 منٹس, ہی ہیز ٹو ویٹ فار 3 منٹس. اس کے بعد جب ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا, جس طرح سے یہاں دیکھتے ہیں کف سائز پراپر ہونا چاہیے, وہ بیٹھا ہونا چاہیے پراپرلی, اس نے 15 منٹ پہلے کوئی چائے شائے نہیں پینی ہونی چاہیے, اور وہ باتیں نہیں کرنا چاہیے وائل بیسیکلی بلڈ پریشر از گیٹنگ میجر, اور اس کا جو پوزیشن ہونا چاہیے, ہی شوڈ بی ریلیکس. یہ چیزیں ضروری ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی اگر آپ یہ فالو نہیں کرو گے تو یو ول گیو این انکریکٹ ریڈنگ ٹو دا پیشنٹ, اینڈ ونس یو گیو انکریکٹ ریڈنگ ٹو دا پیشنٹ, ہی از لیبلڈ فار لائف. سو بہت ضروری. اور دیکھا گیا ہے, آپ نے بولا کلینکس کے, دیکھا گیا ہے کلینکس پہ پیشنٹ آتا ہے, اس کو یہ دماغ میں ہوتا ہے کہ میرا پریشر نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا ایڈرینلن سیکریٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ٹرانزیٹریلی دیر کین بی وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے سامنے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. دیٹ از وائی اب ریکمنڈیشن ہے, گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ گھر میں جو دیکھتے ہو, کیونکہ الیکٹرانک گیجٹس جو ہے دے آر ناؤ ریکمینڈیڈ آلسو, یو ڈونٹ نیڈ این ایکسپرٹ مین, گھر میں کوئی بھی اس الیکٹرانک گیجٹ سے دیکھ سکتا ہے, کیونکہ مرکری جو اپریٹس ہیں دے آر بیڈ, یو ڈونٹ یوز دم اینی ویئر ایکسپٹ کشمیر میں ہے ابھی. سو الیکٹرانک گیجٹس کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, یو ڈونٹ نیڈ دا اسٹیتھوسکوپ, یو جسٹ ہیو ٹو پٹ دا کف. لیکن ایک چیز ہے, کف پراپرلی ہونا چاہیے, سائز کا اپروپریٹ ہونا چاہیے. بالکل گھر میں جو ہے ہوم مانیٹرنگ از بیٹر دین آفس اور کلینک میجرمنٹ, اینڈ دیٹ ول گیو یو این ایکوریٹ. ڈاکٹر صاحب اگر ہم کچھ سال پیچھے چلے جائے تو یہ مانا جاتا, آواز نہیں آ رہی ہے روف صاحب, آواز نہیں آ رہی ہے, ہیلو ذرا چیک کریں ڈاکٹر صاحب. جی دوبارہ سے کوشش کریں گے, کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ یہ کہ جو بچے ہیں 3 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو بھی بلڈ پریشر چیک کرنا ہے, ڈاکٹر نثار حسین کہہ رہے ہیں. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پیڈیاٹیشین بچوں کو علاج کر رہے ہیں وہ زیادہ تر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے کہ آپ کو بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یا زیادہ تر جو لوگ ہسپتال جاتے ہیں, کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو مختلف بیماریوں کے لیے جاتے ہیں, ان کا بھی بلڈ پریشر چیک نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مینڈیٹری نہیں ہے, پر جیسے ڈاکٹر نثار حسین کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اب یہ مینڈیٹری بن چکا ہے کہ آپ کہیں بھی جاؤ, اگر ہاسپٹل جاؤ کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے, پر ڈاکٹر کو مینڈیٹری ہے کہ وہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کرے. اگر نہ کرے تو پیشنٹ جو ہے وہ خود ہی ڈاکٹر صاحب سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر چیک کرے. کیونکہ کئی لوگوں کی یہ بھی رائے ہے, جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا بھی. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب اگر ہم کئی سال پیچھے چلے جائیں تو عام لوگوں میں یہ بات تھی کہ اگر آپ کی عمر 50-60 سے زیادہ ہو گئی تو آپ میں بلڈ پریشر پایا جائے گا, کہ عمر کے حساب سے انسان میں بلڈ پریشر, یہ کئی سال پہلے پیچھے اگر چلے جائے. مگر آج جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے بچے کی عمر ہے, اس کو بھی بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے, پر تعداد اتنی بڑھنا کیا وجہ ہے؟ خالی یہ جنک فوڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنک فوڈ ہم استعمال کر رہے ہیں, یا لائف سٹائل چینج ہوا, یا کوئی اور بھی ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اب انسانوں میں بلڈ پریشر کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے؟ دیکھو, اور بھی جو میں نے آؤٹ سیٹ میں بولا, چلو پیڈیاٹرک بچوں میں اگر یہ بلڈ پریشر ہے وہ جینیٹک ہوتا ہے, ان کا جینیٹک پرابلم ہو کے اسی کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی کو فیملی ہسٹری ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے ارلی ایج میں. اور سیکنڈری کاز کہ آپ کو انڈر لائن کوئی دوسری پرابلمس ہے, کڈنی ڈیزیز ہے, یا ایڈرنل پرابلم ہے, یا کارڈیک پرابلم ہے, ان جو سیکنڈری پرابلمس ہیں آپ کو, ان کی وجہ سے بھی آپ کو ہائپر ٹینشن. لیکن جس طرح سے کیسز بڑھ گئے اس طرح سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اٹ از دا سرج از بیکاز آف لائف اسٹائل چینج. جو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے,
جو آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہو, چلتے نہیں ہو, گاڑیوں میں بھی ہوتے ہو, اس کی وجہ سے موٹاپن ہے, اس کی وجہ سے فیٹ آتا ہے, چربی آ جاتی ہے, ان کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے. سب سے زیادہ ہے کہ جو پروسیسڈ فوڈ, اور جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے خاصا جس طرح سے یہاں نمک کی تعداد جو ہے کھانے میں, یا ٹیبل سالٹ یا نون چائے, میں کل کسی سے پوچھ رہا تھا واٹ از دا ایوریج کہ نون چائے کتنے پیتے ہیں کشمیری لوگ کتنے. WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ 5 گرام سے کم پر ڈے آپ کا نمک ہونا چاہیے, تب آپ یہ جو ہے اٹس اے پریونٹیبل ڈیزیز ہائپر ٹینشن. میجورٹی آف دا ٹائمز ایکسس سالٹ از دا کلپریٹ, از دا فیکٹر. جو سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے وہ سالٹ ہے. سو سالٹ کی تعداد جو ہے WHO نے ریکمنڈ کی ہے لیس دین 5 گرامز پر ڈے. تو اگر آپ کشمیر کے حوالے سے بولو گے تو اگر آپ کھانا جو آپ کو لبرلی ہونا چاہیے سالٹڈ, اب دوسرا یہ ہے پروسیسڈ فوڈ بھی آپ کھاتے ہو, اس میں بھی ہائی سالٹ کنٹینٹ ہوتا ہے. تیسرا جو ہے نون چائے کا, صبح بھی آپ 5-6 کپ پیتے ہو, اگر گاؤں میں آپ جاؤ گے ابھی بھی ویسا ہی ہے, شام کو بھی 5, اور نمک اس میں ہونا چاہیے خاصا سا. بالکل. اس سے کیا ہوتا ہے, کشمیریز have an salt intake, every Kashmiri, from 11 grams to 40 grams. So, اس کی وجہ سے جو ہے 40 گرام تک سالٹ انٹیک ہے. اگر آپ نون چائے صبح 2-3 چائے کپ پیتے ہو, شام کو یہی تقریباً 12-13 گرام آتا ہے. تو اس کی وجہ سے سالٹ انٹیک جو ہائی ہے, دس از ون آف دا ریزن ان کشمیر کہ کشمیر میں ہائپر ٹینشن کی کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے. سو ہاؤ ٹو اٹس اے ٹریٹیبل کنڈیشن. اگر آپ ہائپر ٹینشن کو ٹریٹ کرو گے, آپ اٹس اے پریونٹیبل ڈیزیز. اگر آپ سالٹ انٹیک کم کرو گے کھانے میں, اگر آپ نون چائے میں کم, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ کہ آپ کی وسادت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیری اپنا ٹریڈیشن برقرار رکھے, سالٹڈ ٹی پی, لیکن اس میں کم نمک ڈال. کھانے میں اتنا نمک ہوتا ہے کہ کہیں دنیا میں اتنا نمک نہیں ہوتا ہے. اور تیسرا جو بچوں کے حوالے سے آپ پروسیسڈ فوڈس, جنک فوڈس, اس میں اٹ ہیز دا ہائیسٹ کنٹینٹ آف دا سالٹ. اگر آپ صرف یہ ریڈیوس کرو گے سالٹ اپنے انٹیک, اپنے اس لائف سٹائل میں, اس سے بھی بہت حد تک آپ ہائپر ٹینشن کو پریونٹ کرو گے. دوسرا یہ ہے کہ جن کو بھی ہائپر ٹینشن ہے, سپوز مائلڈ سا ہائپر ٹینشن, ان کو دوائیوں کی یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈاکٹر صاحب اسی پہ میں آنا چاہوں گا. یہ سوال ہے میرا کہ اگر اب عام لوگوں میں اب یہ تو مث بن چکا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر میں درد ہوگا, سر میں درد ہے تو اگر پیچھے ہیں تو آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ دوائی لے لیجیے. سیلف میڈیکیشن کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اس حوالے سے. نہیں, یہ مت ہے. دو چیزیں میں نے دیکھا جو یہاں پہ مت ہے. ایک تو کہ سر میں درد ہو گیا, بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے, چکر آ گیا, بلڈ پریشر کم ہو گیا. دس از اے مت. جتنے بھی ہماری یہ مت بیسیکلی کئی وجہ ہے اس کی. ایک تو بیسیکلی یہ کیمسٹ شاپس کے پاس جاتے ہیں, یہ لوکل پریکٹیشنرز جو ہے ان کا بھی ایک رول ہے, وہ بھی سوچتے ہیں کیونکہ جب آپ کا ہیڈ ایک ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہارمون سرج ہوتا ہے, اس سے ٹرانزٹرلی یو کین ہیو رائز آف فیو ڈگریز آف بلڈ پریشر 10-20 ڈگریز تک. وہ پریکٹیشنر اسی ٹائم اس کو کرتا ہے, اس کو مائگرین ہوتا ہے, اسٹریس ہیڈ ہوتا ہے, اس کا بلڈ پریشر اگر اس ٹائم آپ میجر کرو گے ہی کین ہیو سم ہائی بلڈ پریشر. آپ کو کئی بار آپ کو سپوز آپ کو پریشر آ گیا تو اس پیشنٹ کو سپوز آپ کے پاس کلینک میں آ گیا, اس کو بولو آپ گھر میں دیکھو, کیونکہ وائٹ اسپاٹ ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے. پہلی بار آپ کے پاس آ گیا, ایون اف اگر 3 بار آپ دیکھو گے, ریکمنڈیشنز آپ 2 بار آپ کو دیکھنا ہے کلینک میں, لیکن اگر آپ 3 بار دیکھ کے آپ کو اس کو لگتا ہے کہ بلڈ پریشر ہے تو آپ کو تب بھی مائلڈ ہے, اس کو تب بھی بولنا ہے آپ گھر جا کے پھر سے آپ 1 ہفتہ کرو اف اٹ از مائلڈ ہائپر ٹینشن, کیونکہ گھر کے انوائرمنٹ میں ہی فیلز ریلیکسڈ, سو دیٹ از مور ایکوریٹ دین دی آفس ریڈنگز. جو مت ہے یہاں پہ کہ ہیڈ ایک از ناٹ اے سمپٹم آف ہائپر ٹینشن. تو دوسرا یہ ہے ان کا, یہ ہے جب بھی ان کو سر میں درد ہوتا ہے تو یہ کیمسٹ شاپس کے پاس جاتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, اور وہ شیرین فلیکوئڈ کھا آج کھوک پت کھوک, دیٹ از مور ڈینجرس. سپوز اگر ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو دوائی رکھنی ہے, اور دوائی ڈاکٹر کو پہلے ہی نہیں رکھنی, کیونکہ اگر آپ کو مائلڈ ہائپر ٹینشن ہے یو ہیو ٹو گو فار لائف سٹائل ماڈیفکیشن. پہلے نمک کم کرو, جو فرائڈ چیزیں کم کرو, چربیاں کم کرو, اس کے بعد جو ہے
اس کے بعد اگر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا ہے کئی مہینوں for first 3 months, then you have to go for medication. Medication is not the first choice. ڈاکٹر صاحب modification. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جو لوگ مختلف بیماریوں میں انوالو رہتے ہیں ان میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ان کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے. کیا بلڈ پریشر کی وجہ سے اور زیادہ خطرات ہے زیادہ بیماریوں کے لگنے کی؟ Yes, blood pressure is a multi-system disease. It is not کہ بلڈ پریشر بڑھ گیا یہ یہیں تک محدود رہے گا. یہ آپ کا ہارٹ پہ اثر کرتا ہے, ہارٹ اٹیک سے ہو سکتے ہیں, ہارٹ فیلئر ہو سکتے ہیں, ہارٹ پرماننٹلی بڑھ سکتا ہے جس کو ہم کارڈیومایوپیتھی کہتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے سٹروک, برین میں یہ اثر کر سکتا ہے, سٹروکس ہو سکتے ہیں, ہیمریجک سٹروک جو آپ یہاں پہ عام ہے, اگر آپ ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں تو بڑے پڑتے ہیں. تیسرا یہ ہے جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے, کڈنی فیلئر کا کاز جو آپ یہاں پہ ٹرانسپلانٹ دیکھتے ہو لیفٹ اینڈ رائٹ, تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہائپر ٹینشن. چوتھا جو ہے یہاں پہ آنکھوں کی پرابلمس, ایوری بڈی از سفرنگ اینڈ ون آف دا میجر فیکٹر از ہائپر ٹینشن. تیسرا آپ جو ہے باقی چیزیں بھی ویسلز, نروز, یہ سارا کچھ جو ہے ہائپر ٹینشن سے. ہائپر ٹینشن اگر آپ ٹریٹ کرو گے تو یہ ساری چیزیں آپ پریونٹ کرو گے. اگر آپ ہائپر ٹینشن کو پریونٹ کرو گے آنے سے تو سارا جو ہے ہارٹ اٹیک کا یہ کافی حد تک یہ کم ہو جائے گا, سٹروکس, ہارٹ اٹیکس, کڈنی فیلئرس. ڈاکٹر صاحب کچھ مریض ایسے بھی ہیں نا جو ہائپر ٹینشن کے لیے جو ڈرگ لیتے ہیں کافی ہیوی ڈرگ لیتے ہیں, مطلب کچھ لوگ آلمائٹی 40 لیتے ہیں پھر بھی اس کو کنٹرول نہیں ہو رہا ہے ان کو, تو ان کے لیے کیا کچھ؟ دیکھو دو چیزیں اگر بلڈ پریشر کسی کا اس حد تک ہے کہ ڈاکٹر نے دوائی دی, پھر اس کے بعد اس کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے, تو پہلا یہ دیکھنا ہے کیا یہ ریگولرلی دوائی لیتا ہے کہ نہیں. جی. دوسرا یہ ہے کہ صرف دوائی اس کو نہیں کھانی ہے کہ ادھر سے وہ نمک 50 گرام کھاتا ہوگا, 40 گرام کھاتا ہوگا, ادھر سے وہ فیٹی چیزیں کھاتا ہوگا, ایکسرسائز نہیں کرے گا. ہائپر ٹینشن کی جو ٹریٹمنٹ ہے, اگر آپ نے دوائی بھی رکھی ہے تب بھی لائف سٹائل موڈیفکیشن آپ کو کرنا ہے, نمک کم کرنا ہے, چربی والی چیزیں کم کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, وہ بھی دیکھنا ہے. جب آپ کا یہ ہائپر ٹینشن اگر پہلے کنٹرول ہے پھر نہیں اس دوائی سے کنٹرول ہوتا ہے تو کچھ اور بھی دیکھنا ہے کہ کہیں اس کی سیکنڈری کازز تو نہیں ہے, کہ اس کی کوئی وجہ تو نہیں ہے, اندر کڈنی ڈیزیز تو نہیں ہے, انڈوکرائن ڈیزیز تو نہیں ہے, ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہے, باقی کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہے. دیٹ وی کال ایز سیکنڈری ہائپر ٹینشن. سو انلیس اینڈ انٹل آپ وہ چیز دیکھو گے آپ کا بلڈ پریشر نہیں, اور لیکن جب تک آپ کا وہ سرچ کرو گے تب تک آپ کو بلڈ پریشر کی دوائیاں 1 نہیں 2 سے بھی نہیں 3 سے بھی, سو یو ہیو ٹو گیو ملٹیپل ڈرگس, کیونکہ کنٹرول از مسٹ. جب تک آپ ایکسپلور کرو گے انڈر لائن کازز, آپ کو دوائیاں بڑھانی ہے, ایڈ کرنی ہے, بیکاز بلڈ پریشر شوڈ ناٹ بی ہائی ان پیشنٹس. بالکل ڈاکٹر صاحب, کنٹرول از مسٹ. کنٹرول از مسٹ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جڑنے کے لیے اور بات رکھنے کے لیے کہ بلڈ پریشر یعنی ہائپر ٹینشن جو ہے یہ ایک جڑ ہے مختلف بیماریوں کے لیے, پر جیسے ڈاکٹر انصاف کہہ رہے ہیں کہ وجہ کیوں ہے بڑھ رہی ہے, تعداد کافی زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ انسان کا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوگا. اگر آپ لائف سٹائل بدلو گے اپنا تو آپ بلڈ پریشر سے دور رہ سکتے ہو, آپ باقی بیماریوں سے بھی دور رہ سکتے ہو. پر ضرور اس بات کی ہے کہ ایک تو چیک کریں بلڈ پریشر کو, جو ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہیں یا WHO بھی آپ ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ ریگولرلی اپنا بلڈ پریشر چیک کریں. دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن بند کریں پر اپنا جو لائف سٹائل آپ کا بنا ہوا ہے اس کو بہتر کریں. چلیں ناظرین, آج کے مدعا پروگرام میں بس اتنا ہی. کل کسی اور مدعا کو لے کر آپ کے سامنے روبرو ہوں گے, بات کریں گے. ابھی تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.